السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو کارپوریٹ ویو. میں ہوں آپ کی ہوسٹ شرمین علی. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر فرید اللہ خان, مینیجنگ ڈائریکٹر آف انرکون. السلام علیکم فرید اللہ خان صاحب, ویلکم ٹو آور پروگرام. کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ. آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ حکومت نے انرکون کو کس وجہ سے بنایا, کس مقصد کے لیے؟ انرکون جسے انرجی کنزرویشن سینٹر کا مخفف ہے, وہ ایک کوآرڈینیٹنگ پلیٹ فارم ہے. انرجی کی کنزمپشن اور یوز کے جتنے بھی موقع ہوں, سیکٹرز ہوں, وہاں پہ کنزرویشن کا جو پوٹینشیل ہے, یعنی بچت کے جو مواقع ہیں, ان کی نشاندہی کر کے, ان کے لیے ڈیمونسٹریشن ایکٹیویٹیز کر کے ان کو ثابت کرنا کہ آپ کے ہاں انرجی کا اتنا ضیاع ہو رہا ہے. تو وی ڈیمونسٹریٹ ٹو دی انرجی یوزرز ان دا انڈسٹری, ٹرانسپورٹ اور ایون بلڈنگ اسٹرکچرز میں کہ دیز آر دا ٹپس جو آپ کر کے آپ کی 20 سے 25% تک جو اس وقت آپ کی توانائی استعمال ہو رہی ہے اس میں آرام سے بچت کر سکتی ہیں وداؤٹ کمپرومائزنگ آن آؤٹ پٹ. یہ بڑا ضروری ہے. تو یہ ایک نیشنل کوآرڈینیٹنگ پلیٹ فارم ہے کیونکہ کراس کٹنگ ہے اس میں تمام سیکٹروں, تمام منسٹریز صوبوں میں. تو یہ ایک کوآرڈینیٹنگ پلیٹ فارم ہی کے طور پہ آ سکتا ہے جس میں پالیسی کمفرٹ ہم دیتے ہیں. جو کنزیومر آئے اور ہم سے کہے کہ بھئی ہمیں فلانی جگہ پہ اتنا کمفرٹ چاہیے, ایف پی آر سے کوئی ایس آر او وغیرہ, جیسے رینیویبل انرجی میں ونڈ سولر کی کچھ پینلز کی امپورٹ پہ, تو جو بھی تھرمل بیسڈ پاور, بجلی گیس ہو, اس میں بچت کے جو بھی مواقع ہوں, انرکون از دیئر ٹو گیو دیم a supporting hand to help save and also to improve efficiency in use. So this is what Enercon ایک attached department ہے currently Ministry of Environment میں, لیکن it had been with the Planning Commission اور Water and Power. تو in due course ہم انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ Enercon ایک ریگولیٹری باڈی کے تحت بنے گا. جب اس کا اپنا ایک قانون بنے گا جو بن کے تیار ہے اور پارلیمنٹ میں جانے والا ہے, انرجی کنزرویشن ایکٹ, تو بہت بڑی بچت ہے جی. اس میں $2 to 3 بلین یعنی 3 ارب ڈالر کا انرجی کا ضیاع ہوتا ہے اس ملک میں, جس کی بچت ہم ممکن بنا سکتے ہیں. اوکے, تو انرکون ابھی کیا سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں ایگزیکٹلی؟ ٹیکنیکل اینڈ ایڈوائزری؟ جی, ٹیکنیکل ایڈوائزری انڈسٹری میں ہے, ٹارگیٹڈ سروسز ہیں انڈسٹری میں جا کے ان سے بوائلر ٹیون اپ کا بتا دینا, اسٹیم سروس کو ذرا ان کی ٹنکرنگ کر کے اس میں بچت کا, جس طرح الیکٹریکل سسٹمز ہیں ان میں ٹنکرنگ کر کے, گیس کے مختلف ٹرانسمیشن لائنز میں وہ ایلبوز, جوائنٹ جو لیکیجز, ہیمریجز ان کی نشاندہی کرنا, اور ٹرانسپورٹ میں ٹیون اپ وہیکلز ایک بہت بڑا شعبہ ہے ہمارا, جس میں ایوریج جو ہماری فائنڈنگز ہیں کہ 20 سال سے عمر زائد ہے ہماری گاڑیوں کی جو سڑکوں پہ دوڑتی ہیں, تو آرام سے 25 سے 30% تک ہمارا فیول بل جو ہے وہ بھی بچ سکتا ہے کہ اگر فٹنس سرٹیفیکیشن بھی ہو اور ساتھ ساتھ ٹیون اپ ایکوپمنٹ بھی ڈور سٹیپ پہ اویلیبل ہو لوگوں کو گاڑیوں کے لیے. تو وہ بھی اس طرف بھی ہماری کوشش ہے کہ میکسیمم کنزرویشن اور ایفیشنسی کو ہم اچیو کر سکیں. اوکے, اور پاور سپلائی اور ڈیمانڈ میں جو گیپ ہے ابھی, اس کو بہتر کرنے کے لیے انرکون کوئی ایکٹیویٹیز کر رہا ہے؟ پاور سپلائی ان اٹ سیلف جو ہے پبلک سیکٹر میں, وہ اس میں کافی انیفیشنسیز ہیں. جیسے مارگلہ کا یہ اپنا یہ منگلہ کا ایک انفارچونیٹ ڈیولپمنٹ ہوئی. اگین میں سمجھوں گا کہ کچھ نان پروفیشنل یا کچھ بیڈ لک بھی ہو سکتی ہے, لیکن ہاؤس کیپنگ, گڈ ہاؤس کیپنگ, گڈ ٹرانسمیشن انفراسٹرکچر, اس میں انویسٹمنٹ اوور دا ایئرز ہوئی نہیں ہے بالکل. سو اٹس کرمبلنگ, خواہ کیس کراچی کی سٹوری ہو یا یہاں ہو. تو وہ اب ہم گورنمنٹ پہ مسلسل ایک پریشر ڈالتے رہتے ہیں کہ یہ جو یوٹیلیٹی کمپنیز ہیں دے شوڈ ناؤ فوکس مور اینڈ مور آن انفراسٹرکچر and to cut their losses in transmission and generation. Even generation میں ہماری پیپکو کی جو جس کو جینکوز بھی کہتے ہیں, جنریٹنگ کمپنیز, جو مشینیں ہیں, جن جنریٹنگ مشینز ہیں, ان کی ایفیشنسی 20 سے 22% تک ہے. یعنی ہمیں اس کو یوں سمجھیں, ناظرین کو میں یوں سمجھاؤں
کہ اگر 100 روپے کا ہم فیول اس میں ڈالتے ہیں اس جنریٹنگ یونٹ کو چلانے کے لیے تو اس میں 22 روپے کی بجلی پیدا ہوتی ہے. تو آپ یوں دیکھ لیں کہ ہاؤ ان اکنامک اینڈ ہاؤ انفیشینٹ دس از کہ ہمیں 100 روپے کا پیٹرول ڈیزل امپورٹ کر کے تھرمل ہے, ہمیں 22 روپے یا 21 روپے ورتھ آف بجلی اگر میسر آتی ہے تو کہاں تک اس کا متحمل ہو سکتے ہیں. اور کیا اس میں انویسٹمنٹ, ابھی ہم نے منسٹری آف فائنانس اور فارن افیئرس سے بھی کہا ہوا ہے کہ ڈیولپڈ دنیا سے جا کے یہ اپیل کریں کہ ہماری ان مشینوں کی جو 23 عدد ہیں جس کی ہم نے نشاندہی کی ہے ان کی ریپلیسمنٹ کے لیے, بیکاز سم بگ انویسٹمنٹ از ریکوائرڈ, دے شوڈ اپروچ دی ڈیولپڈ اسٹیٹ, کیونکہ کلائمیٹ چینج کے ایجنڈا کے حوالے سے انفیشنسی مینز مور ایمیشنز, دی انڈسٹریل کنٹریز can come and we should tap the climate change in the context of climate change investment to replace our these aging obsolescent machines. Okay. So اس کے لیے آپ کچھ انسینٹیوز دے رہے ہیں بزنسز کو to replace their machinery or are you focusing on investments? یہ تو میں اس وقت صرف پبلک سیکٹر یعنی پیپکو اور جینکوز کی بات کر رہا ہوں, لیکن ایون آئی پی پیز میں بھی انفیشنسیز اچھی خاصی ہیں. کچھ تو میرا خیال ہے 1996 کی جو پاور پالیسی تھی اس میں بھی انہوں نے ایفیشنسی جو رکھی تھی وہ اتنی ہائی لیول نہیں رکھی تھی, ریکویزٹ ایفیشنسی آف دی مشینز. سو وی کین ریوائز دیٹ پاور پالیسی آلسو ان دا کانٹیکسٹ آف کلائمیٹ چینج ٹو آسک فار گریٹر اینڈ گریٹر ایفیشنسی. سو کیپٹیو پاور کو ریسائیکل کرنا, اس کو کیپچر کرنا, وہ بھی ایک ایریا ہے جس میں ابھی ہمیں بڑی سیریسلی اس کو دیکھنا ہوگا کہ جنریشن کا جتنا سائڈ ہے وہ بھی آپٹیمم ہو جائے اور یوسیج اور کنزمپشن جو ہے تو دونوں طرف کو ہم نے اس کو لے کے چلنا ہوگا. اچھا, پاور سپلائی شارٹیج کے پرابلم کو بہتر کرنے کے لیے از دیر اینی تھنگ دیٹ انرکون از ڈوئنگ, فار ایگزامپل رینیویبل انرجی انکریز کرنے کی کوئی آپ کے ہیں کوشش اور آپ کے اختیار میں یہ کچھ ہے اس میں کوئی پروگرام؟ سرٹنلی ہم نے یہ ہے کہ ونڈ پاور کو ابھی تک اس طرح کیپچر نہیں کیا جو پوٹینشیل ہے اس کا, اس کی جو بھی وجوہات تھیں لیٹس ناٹ گو ان ٹو دیٹ, لیکن اب ونڈ ٹربائنز مارکیٹ میں اتنی ایزیلی اویلیبل نہیں ہیں جتنا آج سے 5 سال پہلے تھے جب ہم نے اس پہ دھیان نہیں دیا. Now wind turbines are less and less available and more expensive. بہرکیف investment is still possible. The power policy جو renewable power policy ہے اس میں اچھی خاصی ہم نے کمفرٹس دی ہوئی ہیں, تو جب بھی انشاءاللہ یہ کچھ تھوڑا سا سیکورٹی سینیریو بہتر ہوگا تو آئی فور سی کہ اتنا کمفرٹ جس پالیسی میں دیا گیا ہو تو وائی پیپل شوڈ ناٹ کم اینڈ ایکسپلائٹ دی ونڈ کوریڈور سندھ میں. کیا اس کے علاوہ نارتھ میں بھی ہیں, ہمارے پوٹوار میں بھی کچھ کوریڈورز ہیں تو ان کو ہم ایکسپلائٹ ضرور کریں گے. سملرلی سولر کا سیکٹر ہے, سولر از سم تھنگ دیٹ سولر تھرمل کے حوالے سے, سولر پی وی یعنی فوٹو وولٹائک جسے کہتے ہیں, اس میں ابھی کمرشلائزیشن میں دیر ہے. ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد وی ول کنٹینیو آور ڈسکشن اباؤٹ سولر پاور. اٹس ویری امپورٹنٹ. پلیز اسٹے ود اس, وی ول بی بیک آفٹر دی بریک.